الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرین، ہماری اس زندگی کی ایک بڑی اور بنیادی قسم کی ضرورت مادی طور سے، جسمانی اعتبار سے، زندگی کے اسباب کی فراہمی کے اعتبار سے ایک بنیادی ضرورت ہے مال و دولت. یہ زندگی کا قوام کہلاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ ایک طرف یہ ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے، اسباب کے وافر اور مہیا کرانے کا بنیادی سبب ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا کی لذتوں کے حصول کا چونکہ ذریعہ بنتا ہے. اس لیے انسانی نفس کی خواہشات مال کی محبت اور چاہت میں بڑی شدید ہوتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے، عورتوں کی، بیٹوں اولاد کی، اور بہت سارا ڈھیر سارا مال، القناطیر المقنطرہ، اور کئی چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے آگے کہا کہ اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، انجام ہے، نتیجہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. چنانچہ آدمی کو ان ضروریات کو ضروریات کے دائرے میں رکھنا چاہیے، اور اس میں پھنس کر، الجھ کر اپنی اصل زندگی اور انجام کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو انسان اس ضرورت کے پیچھے جس طرح بھاگ رہا ہے، اور آج کی جدید ترقیات اور چمک دمک کی روشنی میں مال کی محبت میں جس طرح اصول، ضابطے، شریعت اور ایمان کو طاق پر رکھتا ہے، اس تناظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عقیدے کی اصلاح، توحید کی تعلیم، شرک کی ممانعت کے ساتھ اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارے سماج کو بار بار جس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس مال کے حصول کے سلسلے میں ہم حرام طریقوں سے اجتناب کیا جائے. یہ بتایا جائے کہ اس حرام کی شناعت، قباحت اور اس کے نقصانات، مضرت کیا کیا ہے. انسان دنیا بنانے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا ترقی کے نام پر مال کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے دولت تو وقتی طور سے اسے چاہے محسوس ہو کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میں اونچائی پر جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر آپ شریعت کی روشنی میں حرام مال کے نقصانات پر غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ حرام کمانے والا چاہے دولت کا فگر بڑھا لے بظاہر عارضی طور سے یا لمبے طور پر، وہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والا اور قلاش ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت ہی تفصیلی تعلیم دی ہے، اور بہت ہی یعنی وضاحت سے ہر مرحلے پر بیان کیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ قیامت کے دن جو بنیادی سوالات ہوں گے بندے سے، اس میں ایک سوال یہ ہوگا مال کے تعلق سے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا. یہ ایک اہم اور بنیادی، یہ ہماری جیسے مال ضرورت ہے تو یہی ہماری آزمائش بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنی تقدیر اور حصے کا کھانے والے ہیں، کھائے بغیر مر بھی نہیں سکتے، جس کو جتنا لکھا ہے اللہ نے، لیکن آپ کے اس مال کے یا تقدیر میں لکھے ہوئے جو حصے ہیں اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت محدود وقت ہوتا ہے خطبے کا،
اور حرام مال یا حرام جن چیزوں کو کھانے پینے کے اعتبار سے کیا گیا ہے یا کمائی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، یہ ایک کئی شعبوں اور پہلو والے موضوعات ہیں. اس میں سے کوئی ایک چیز کو بھی لے تو ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے. جیسے سود ہی کو لے لیا جائے، رشوت کو لے لیا جائے، بے ایمانی اور دھوکے کی بے اور لین دین خرید و فروخت کو لیا جائے، ایک ایک موضوع ہے. ہاں، یہاں میں نے جو یہ موضوع چھیڑا اور اس کے بارے میں بتایا کہ آدمی ترقی کر رہا ہے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان کی طرف جاتا ہے. موسوعہ اخلاقیات کی ایک کتاب ہے جو انسائکلوپیڈیا کے طور پہ، اس میں اکل حرام کے کچھ 9 نقصانات بتائے گئے. میں 2-4 کا ذکر کرتا ہوں، اور اس تناظر میں غور کیجئے کہ ہمیں اس بات پر وقت کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے. یہ جو نقصانات ہیں ہم قرآن و حدیث میں اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلا نقصان جو بتایا ہے کہ حرمان و اجابتی دعا، حرام مال کھانے، کمانے، استعمال کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے. میرے خیال سے ایک بندہ مومن اگر غور کرے تو صرف یہ ایک نقصان، اور یہ جو نقصان بتایا جا رہا ہے یہ بالکل ثابت شدہ ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں سے، وہ جسے ابھی ہم تھوڑا سا سرسری طور سے دیکھیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں، میں اس درمیان کئی مرتبہ یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج مسلمانوں میں دیکھیے تو کچھ ایک طبقہ، بڑا طبقہ ہے جو بہت زور دیتا ہے کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھی جائیں، فلاں ذکر کیا جائے، دعا پڑھی جائے، فضائل نوافل کا اہتمام کیا جائے، چاشت پڑھی جائے، اوابین پڑھی جائے، اشراق پڑھی جائے، فلاں سنت فلاں نفل پڑھی جائے، کھانے کے آداب اور فلاں کے آداب. یہ آداب اور فضائل اس کی جو ثابت شدہ ہے، اب اس میں وہ لوگ بہت ساری چیزیں جھوٹی اور بدعتی بھی بیان کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ آپ بہت فرائض اور نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت اذکار اور دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی روزی حلال نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. دیکھیے اس طریقے سے نتیجہ شرک کرنے کا جو ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے. اگر شرک اکبر کسی نے کیا تو اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر کوئی شخص حرام خوری کرتا ہے، اس کا لقمہ حرام بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اب اس ایک جملے پر غور کیجئے کہ جو ہمارے یہاں محنتیں، کوششیں، ہم اور آپ جو دعائیں صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، کیا اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو یہ قبول ہو رہی ہیں؟ مسلمان پوری دنیا میں مارے کاٹے تھوکے جا رہے ہیں، اور ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، یقین و ایمان ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. کچھ نہ ہو تب بھی یہ بہت مضبوط اور بہت اہم ہتھیار ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. ہم پڑھتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، کیا تھا ان کے پاس؟ کون سا ہتھیار تھا؟ صرف دعا کی. اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ ایسے ہی ہمارے پاس کوئی سبب نہ ہو، کوئی ذریعہ، کوئی طاقت، کوئی وسیلہ نہ ہو، لیکن اگر ایمان ہے اور ہمارے دل سے اخلاص کے ساتھ دعا نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے اور قبول ہو جائے تو کوئی ظاہری سبب نہ بھی ہو، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو. لیکن حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. ابھی دلیلیں آ رہی ہے. دوسرا نقصان بتایا کہ یہ انسان کے نفس کی خست، جس کو ہم خساست کہتے ہیں، ہاں، گھٹیا پن، خست اور دناعت اس کے معمولی ہونے، گھٹیا ہونے کی دلیل ہے. جو حرام کھاتا ہے مطلب یہ کہ وہ بہت پست ہمت ہے، گھٹیا ہے. ہاں، اگر وہ علو ہمت رکھتا، حوصلے والا، اعلیٰ ظرف ہوتا تو حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا، منہ کیا لگائے گا. تیسرا نقصان بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اور لوگوں کے نزدیک ناراضگی کا سبب ہے. جب ایک آدمی حرام کھاتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں جلد یا دیر کوئی سامنے آپ کو شیخ صاحب اور سیٹھ صاحب اور فلاں صاحب اور ڈھیما صاحب کہے، سلام کرے، لیکن دل میں عزت نہیں کرے گا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو سیاست داں ہیں، جو دارو اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں، جن کا معاملہ واضح ہے کہ وہ حرام کھاتے پیتے ہیں، تو چاہے آج یہ ہمارے یہاں کمزوری آ گئی کہ سماجی طور سے لوگ سامنے نہیں بولتے کہ تم غلط کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، لیکن دل میں اس کو برا ضرور جانتے ہیں، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اور جو ایماندار ہیں، نیک ہیں، چاہے بول نہ پائیں، اس سے دوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی چائے بھی نہ پی جائے. تو یہ لوگ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں اور اللہ سے تو دور ہوتا ہی ہے. اسی طرح یہ حرام خوری جو ہے آدمی کے جہنم اور اللہ کے غضب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے.
جو حرام کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو بندہ اختیار کر رہا ہے تو دراصل اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح پانچواں نقصان بتایا کہ حرام کھانا یہ نیک عمل کے ثواب کو اور کلمہ طیبہ، الکلم الطیب یعنی جو دعائیں اذکار انسان ادا کرتا ہے، اچھی باتیں، نیک کلمات اور ذکر و اذکار کے اجر و ثواب کو، آپ کے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ کھانے کے بعد جو عمل ہو رہا ہے قبول نہیں ہو رہا ہے، اور جو آپ کر چکے ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، صرف میں نے پہلا دعا کے قبول نہ ہونے اور یہاں عبادات کے قبول نہ ہونے یا رد ہو جانے کا جو نقصان بتایا گیا ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ ایک بندہ سوچے، غور کرے تو یہ نتیجہ پر پہنچے گا، چاہے ہمارا عمل کم ہو لیکن ہم حرام کھانے سے بچیں۔ ایک نقصان یہ بتایا کہ یہ دین کی کمزوری اور آدمی کے یقین کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مومن جس کو یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، جبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو رزق متعین کیا ہے، جو لکھا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، وہ کھائے بغیر مریں گے نہیں۔ سلف میں سے بعض صحابہ کا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی صحابی کا قول ہے کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، وہ کسی بھی جگہ جائے متعینہ وقت پر موت آ کر رہے گی، آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں کیوں نہ ہو، پورے انتظامات سے لیس کسی وارڈ میں کیوں نہ ہو ہاسپٹل کے، لیکن اگر آپ کا متعینہ وقت آ جائے گا تو ایک سانس اور ایک لمحے کے لیے بھی اس میں دیری نہیں ہوگی، موت آپ کا پیچھا کرے۔ تو جس طرح تقدیر میں لکھی ہوئی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، ایسے ہی تقدیر میں لکھا ہوا رزق آدمی کا تعاقب کرتا ہے یا اسے مل کے رہتا ہے۔ تو اب جب ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے ہمیں ملے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ کتنا بھی کر لیں نہیں ملے گا، یہ یقین اگر ہے تو آدمی حرام کیوں کمائے گا؟ سوچے گا کہ جو میرا لکھا ہوا ہے وہ حلال طریقے سے ہی مجھے حاصل کرنا ہے، تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، سودی راستہ اختیار کر کے، حرام چیزوں کو بیچ کر، خرید کر، غلط کاغذ بنا کر کسی کی زمین بیچ دی، سرکاری زمین بیچ دی، کسی کے ملکیت پر، جائیداد پر قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کورٹ میں جو ہے دعویٰ ٹھوک دیا کہ یہ میں اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں تو میرا ہو گیا۔ اس قسم کی کتنی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ تو اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا جو متعینہ رزق ہے ہمیں مل کر رہے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ میں حرام طریقہ اختیار نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے اس حرام خوری سے لوگوں کے حقوق کا ضیاع ہوتا ہے، بندوں کے حق پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ اب حرام کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سود خور لوگوں سے جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، استحصال کرتا ہے۔ بنیا زمیندار جو نوچتے ہیں لوگوں کو، خون چوستے ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ وہ ڈاکو سے زیادہ خطرناک ہے سود خور۔ ڈاکو تو ڈائریکٹ لوٹ رہا ہے، غلط، یہ سفید پوش بن کے جو مال اس کا نہیں ہے وہ حاصل کر رہا ہے، قرضہ دے کے، فائدہ اٹھا کے لوگوں کی ضرورتوں کا استحصال کرتا ہے کہ ضرورت مند ہے تو میں اسے قرضہ دے کے اس سے زیادہ لوں جتنا میں دے رہا ہوں۔ تو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ اب جو بے ایمانی سے کوئی چیز بیچ رہا ہے آپ کو، آج ہم جیسے میں تذکرہ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کتنے لوگ زمین کی دلالی یا اس کا بزنس کرتے ہیں، سرکاری زمین کا غلط جھوٹا کاغذ بنا کے کسی غریب کو بیچ دیا، بیچارہ جو ضرورت مند ہے، جھوپڑے والا ہے، سوچتا ہے میرا گھر تو ہو جائے گا، سستے میں مل رہا ہے، سستا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، اس کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ کوئی سرکاری زمین کوئی کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے جھوٹا کاغذ بنا کے بیچ دے رہا ہے۔ ایک زمین بیچا، ایک زمین کو کئی لوگوں سے بیچ رہا ہے۔ ہمارے شہر کے واقعات سنائی دیتے ہیں اس قسم کے، اور کیا کیا فراڈ ہو رہا ہے۔ تو ذرا سا سوچئے کہ جو بھی آدمی خرید رہا ہے اور بعد میں وہ اس کی ملکیت نہیں بن رہی ہے تو اس کا حق مار رہا ہے کہ نہیں یہ مار رہا ہے۔ اور بندے کا حق مارنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لے میں، کوئی ذکر کر لے میں، لاکھ مرتبہ کسی دعا کا نصاب پڑھ لے میں، وہ معاف نہیں ہوگا۔ بھائی بہن کا حق، وراثت کا حق، اگر کسی نے ہڑپ کر لیا تو سوچتا ہے کہ میں نوافل پڑھ لوں اور یہ صاف ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ 50 مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے۔ اگر اس کا کچھ نیکی ہے بھی ایسے آدمی کی تو قیامت کے دن وہ جب آئے گا تو
تو اس کی جو نماز روزے اور نوافل اور اذکار کی جو دعائیں اور اس کے ثواب ہیں، حقدار آئے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھ پر ظلم کیا تھا، میرا مال ہڑپ کیا تھا، مجھ کو گالی دی تھی، میری غیبت کی تھی، ہر حقدار کے حق کو اس کی نیکیوں سے بانٹ دیا جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقدار باقی رہیں گے، اب ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے اور آخر میں یہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی دوسروں کا حق مارنے والا جب نیکی کرتا ہے تو اپنی نیکیاں دوسروں کے لیے کر رہا ہے، آپ کی نیکی دوسرے کے کام آئے گی اگر آپ اس کا مال دھوکے سے کھا رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل حرام جو ہے، حرام خوری، یہ بدن اور عقل کے نقصانات کا سبب ہے، آپ کو جسمانی طور سے بھی نقصان پہنچائے گا اور عقلی طور سے بھی کن ذہن بنائے گا۔ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، رزق حرام میں بے برکتی اور نقصان ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی۔ اب یہ سب کے سب ہو ہی گئے، نواں سبب جو ذکر کیا ہے کہ یہ مختلف قسم کے دنیاوی مصائب کا سبب ہے اور عذاب کا سبب ہے۔ یہ آخر والا نوٹ کریں، مسلمانوں پر مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، دشمنوں کا تسلط ہے، ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، بدنام بھی کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم صفائی بھی نہیں کر پاتے، ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، باتیں سنی نہیں جاتی ہے، مسلمانوں کو کھلونا بنا دیا گیا پوری دنیا میں، ہندوستان میں تو ہے ہی، فلسطین کبھی جو ہے اس سے جو ہے خون ہمارا رشتہ ہے تو کبھی کسی اور جگہ سے زخم بہتا ہے، پوری دنیا میں یہ زک لگائی جا رہی ہے۔ تو رزق حرام ایک سبب ہے اس کا، مختلف قسم کی دنیاوی مصیبتوں کا، آخرت کا جو ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حرام خوروں کے الگ الگ سزا بتائی ہے۔ یتیم کا، وہ معراج کی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول نے جہنم میں مختلف لوگوں کو دیکھا تو یتیم کا مال کھانے والا، سود خور، زنا کرنے والا اور مختلف قسم کے دوسرے گناہوں کرنے والوں کے الگ الگ قسم کے، یعنی جہنم میں جو عذاب ہے گناہوں کے اعتبار سے اسپیشل اور خاص عذاب بھی ہے۔ تو دنیا کا بھی عذاب وہ تو آخرت کا ہے، دنیا میں بھی مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں حرام خوری سے، اور عذاب آتا ہے جس کا اور لعنت کا یہ سبب بنتا ہے۔ یہ مختلف گناہوں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ گناہ میں برابر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ لعنت کا مستحق ہے جو سودی لین دین کر رہا ہے، بینکنگ سسٹم سے عمل کر رہا ہے، کما رہا ہے، اس میں نوکری کر رہا ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اور یہ برکت کے اٹھا دینے کا سبب ہے جو میں نے بھی ذکر کیا۔ تو مثال کے طور پہ یہاں دلیل دی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود خور، سودی لین دین کرنے والا، اس کو لگتا ہے میں ترقی کر رہا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو مانوی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور مادی اعتبار سے بھی کچھ دن لگتا ہے اس کو کہ میں ٹرن اوور اچھا کر رہا ہوں، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مائنس چلا جاتا ہے، قرضہ زیادہ، سود زیادہ دینا ہے، چاہے اس کو ٹرن اوور کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی جو حدیث ہے حضرت حکیم بن نظام کے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ جدا نہ ہو جائے، ایک مجلس میں سودا رد کر سکتے ہیں، لیکن الگ ہو گئے تو پھر نہیں کر سکتے۔ پھر آگے ہے اس کی ایک شرط الگ ہے، تو آگے ہے کہ فَإِن کیا ہے صدقا وَبَيَّنَا بورے کا فی بیعہما، اگر دونوں سچ بولے خرید و فروخت کرنے والے اور اپنے سامان کی بات کو واضح کر دیں کہ میرے اس میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ حقیقت ہے، اگر سچ بولتے ہیں، صحیح طور سے وضاحت کرتے ہیں تو ان کی بے میں برکت ہوگی، سچ بولنے سے برکت ہوگی، یہ اللہ کے رسول فرمایا، بخاری کی حدیث ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں، خرید و فروخت میں جھوٹ بول کے عیب چھپاتے ہیں، جیسے اپنے یہاں ابھی سمجھ لیجیے زمین کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے، چھپا رہے ہیں، کاغذ نہیں بتا رہے ہیں، یا کوئی اور معاملے میں گڑبڑ ہے، پھل فروٹ بیچنے والا ہو، دودھ بیچنے والا ہو، یا چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بزنس کرنے والا ہو، اگر جھوٹ بول رہا ہے اور عیب کو چھپا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محقت برکت بیعہما، ان کے لین دین کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ یہ میں نے نقصانات اس لیے پڑھے کہ آپ کے دماغ میں رہے، اور اس کے بعد جب یہ قرآن کی آیتیں اور دلیلیں آپ نظر ڈالیں تو یہ نقصانات آپ کے ذہن میں تازہ ہوں۔ وقت پہلے ہی سے تاخیر سے شروع ہوا جمعہ کا خطبہ، تھوڑا سا زیادہ لوں گا۔ یہ چند آیتیں اور چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہے، رزقا روزی دی،
عطا کیا. اس میں صرف کھانا ہی نہیں ہے، لباس ہے اور ساری چیزیں استعمال کیا گئے. جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، طیبات ہیں، اس کو تم کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی اگر تمہارے اندر اسی کی عبادت کرتے ہو، اسے جوڑا. دیکھے توحید سے جوڑا ہے آیت نے. ہمارے یہاں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی لاجیکل کہ توحید کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہے. اگر ایک آدمی حرام کھا رہا ہے نا تو اس کا مطلب اس کی توحید صحیح نہیں ہے. توحید صحیح ہوتی تو اللہ سے ڈرتا، اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات کی پابندی کرتا، اس کی حرام کی ہوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ دوسری آیت سورہ بقرہ ہی کی ہے. یا ایھا الناس، یہاں اوپر یا ایھا الذین آمنوا تھا، ایمان والو. یہاں لوگوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے دنیا میں جو بھی دیا ہے حلال اور طیب پاکیزہ، اسے کھاؤ. حلال ضد ہے حرام کی، طیب ضد ہے خبیث کی. پاکیزہ جو ہے وہی حلال ہے اور جو حلال ہے وہ پاکیزہ ہے. شریعت نے جس چیز کو حلال کیا وہ طیب ہی ہے، جو خبیث ہے شریعت نے اس کو حرام کیا. وہ چاہے کھانے پینے میں ہو، اخلاقیات میں ہو. جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت مند ہے. اس کی غیرت اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ خبیث اور فحش چیزوں کو اختیار کیا جائے، کھایا پیا جائے. تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو پاکیزہ اور حلال ہے اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کا مطلب جو حرام کھا رہا ہے، شریعت کے حلال کی اور پاکیزہ چیزوں کی پابندی نہیں کرتا، وہ جو ہے وہ کیا شیطان کے نقوش قدم کی پیروی کر رہا ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ آپ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے کچھ باتیں کہی تھی خطبے میں مسجد ایوب میں. تو اس میں کہا کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، بدعت، شرک، کفر، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ شیطان سے دوستی کر رہا ہے. اللہ نے بتایا کہ وہ تو کھلا دشمن ہے اور ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو شیطان کو دوست مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اب باطل طریقے سے کھانے کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے. جھوٹ بول کر، غلط کاغذ دکھا کر، غلط چیز بیچ کر، سڑا ہوا گندا باسی مال، پھل، اناج، دودھ ملاوٹ والا سونا پیتل ملا کے صحیح کیرٹ کا نہ ہو، ایسے کوئی بھی چیز آدمی بیچ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ سب باطل طریقے سے کھانا ہے. حرام چیز بیچ رہا ہے، مردار کی خرید و فروخت تو حرام ہے. ہاں، اسی طرح سودی لین دین حرام ہے. سور کا، کتے کا، بلی کا لین دین حرام ہے. شراب کا لین دین حرام ہے. شراب بنانا، بیچنا، خریدنا، پہنچانا سب حرام ہے. نشے کی چیزیں بیچنا، خریدنا حرام ہے. تو یہ جو بھی کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ باطل طریقے سے کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے باطل طریقے سے آپس میں مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین اور تجارت ہو حلال چیزوں کا. یہ قرآن کی چند جگہ کی آیتیں ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. یہاں وقت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ کا، علامہ ابن قیم کا ایک بڑا شاندار قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں اسے نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، جنت پاکیزہ ہے اور وہاں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو بالکل پاک صاف ہوں گے، جسمانی اعتبار سے بھی اور ان کا قلب اور باطن بھی انتہائی پاک صاف ہوگا. تو جو شرک سے پاک ہوگا، گناہوں سے پاک صاف ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. اور جو گنہگار ہے، اس میں دو قسم کے گنہگار ہوں گے. ایک ایسے گناہ جو ہے وہ گندگی ہے، تو ایک گندگی ایسی ہوگی جو جہنم میں جانے کے بعد اللہ کی مشیت کے مطابق کچھ دن رہ کر اس کی گندگی صاف ہو جائے گی. تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا اس کو، اللہ کی مشیت اور حکم ہوگا، وہ صاف ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا. لیکن کچھ گندگی اور خباثت ایسی ہے کہ جہنم میں وہ عینی خباثت ہے، جو کفر ہے، کفر اکبر، شرک اکبر. ابھی ہمارے یہاں بہت سے مسلمان
ہاں شرک کو برا تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ شرک کسے کہتے ہیں. شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. بہت ضرورت ہے, سب سے زیادہ آدمی کو جس چیز کی سیکھنے کی ضرورت ہے وہ شرک اور توحید. ہاں اللہ وہ آخری جہنمی سے سب پوچھے گا اللہ تعالیٰ, ہاں کہ اگر میں تجھ کو پوری دنیا دے دوں اور یہ کہوں, یہ کہا جائے کہ یہ دنیا پوری کی پوری فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچ جائے گا تو کیا تو دے گا؟ کہا ہاں میں ضرور دے دوں گا. بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو آدم کی پیٹھ میں تھا تبھی میں نے تجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ دنیا میں میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. بس ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے مانا نہیں. میری بات چھوڑ کے دوسروں کی مان رہا تھا, دوسروں کے سامنے جھکتا تھا, دوسروں سے امیدیں لگاتا تھا, دوسروں سے ڈرتا تھا. اللہ سے نہیں ڈرتا, لوگوں سے ڈرتا ہے. ہاں تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جو شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے, وہ عین خباثت, عین نجاست ہے. یہ نجاست جہنم میں جلنے سے بھی کبھی صاف پاک نہیں ہوگی. اس لیے مشرک اور کافر کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. حرام خور اگر مومن ہے تو ہو سکتا ہے جہنم میں جائے, اللہ نے بتایا, اللہ رسول نے بتایا. لیکن اگر توحید اور عقیدہ صحیح ہے تو ایک مدت رہنے کے بعد اللہ کی مشیت سے باہر نکل سکتا ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے. مشرک معاف نہیں ہوگا, کافر معاف نہیں ہوگا. اور اسے بھی لائٹلی نہ لیا جائے کہ ارے چلو معاف تو ہو جائے گا, کچھ دن رہ لیں گے. ہاں جہنم کا ایک غوطہ, ہاں ایک مومن کا رونگٹا کھڑا ہو جائے, لرز جائے, اس کو تصور کر کے بھی ایسی خطرناک جگہ ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند فرماتا ہے, یعنی پاکیزہ چیز کو, گندی چیز کو حرام کما کے آپ صدقہ و خیرات کریں. ہاں ہمارے ایک مولانا تھے, کہتے تھے کہ آدمی حرام کر چیز کو کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے گٹر کے پانی سے نہا رہا ہے. پیشاب والے پانی سے نہا کے پاک ہوگا کوئی؟ تو ایسے ہی حرام پیسہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ چلو سودی لین دین کر لیا, کسی دوسرے کا حق مار لیا, 4 غریب کو کھلا دیے تو ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ قبول کرتا ہے طیب اور پاکیزہ کو. سوچئے, پاکیزہ چیز ہوگی تو دعا قبول ہوگی, پاکیزہ چیز ہوگی تو صدقہ و خیرات اور نیکیاں قبول ہوگی, زکوٰۃ اور حج قبول ہوگا, ورنہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا انبیاء اور رسولوں کو. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, جو رسولوں کو دیا. پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے رسولوں کو خطاب کرے گا, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم, کہ واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہ رسولوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے رسولو, جو ہم نے تم کو حلال اور طیب چیزیں دی ہے اس کو کھاؤ, میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو میں نے پہلے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو, جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد آگے کہا, صرف یہ ایک جو پہلا نقصان بتایا تھا میں نے, غور کیجئے. اور آج وہ لوگ جو فضائل وغیرہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ اسے پڑھیں کہ مسئلہ حل ہونے کے لیے جو آپ دعا مانگتے ہیں, فلسطین کے مسلمان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جو دعا مانگتے ہیں, اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے جو دعا مانگتے ہیں, اس دعا کی قبولیت کا دار و مدار جہاں صحیح عقیدے پر ہے وہاں دوسرا ہے کہ آپ کی روزی اور کھانا حلال ہو. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ثم ذکر الرجل, پھر ایسے آدمی کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا یطیل السفر, جو لمبا سفر کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے ایک کیفیت بتائی کہ جو لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اغبر, جس کے بال بکھرے ہوتے ہیں, پریشان حال ہے اور غبار آلود ہے وہ. یہ دیکھیے اس کی پریشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ کیفیت ہوئی. اب ایسی حالت میں سفر میں ہے, پریشان حال ہے, مجبور ہے, اور پھر یمد یدہ الی السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, اے پروردگار اے پروردگار. لیکن اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ, کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اور وہ حرام کی غذا سے پلا بڑا ہے, تو اس کی یہ دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مطلب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی حالت میں بھی ہے کہ اللہ جس کی دعا کو قبول کرتا ہے, اگر حرام خور ہے, حرام کپڑا پہنتا, کھاتا پیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا.
ہاں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر وضو کی پاکی، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جاتی، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی غلول سے کمایا ہوا پیسے کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ غلول کا اصل معنی خیانت اور دھوکہ ہوتا ہے، یعنی یہاں ہر وہ طریقہ جو حرام طریقے سے کمایا گیا پیسہ ہو وہ سب اس میں شامل ہوگا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ سے کہا، یا کعب ابن عجرہ، ہاں لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، انہ لا یربو لحم نبت من سحت، کہ کوئی بھی گوشت پوشت کا ٹکڑا، آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا جو حرام پیسے سے پرورش پایا ہو، پروان چڑھا ہو، الا کانت النار اولا بہ، مگر جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ یہاں اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی دلیلیں ہیں، بات زیادہ کیا ہے، لمبی وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف ایک روایت کہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے، چند دلیلیں میں نے دی اور چند باتیں پیش کی۔ سود کا حرام ہونا، رشوت کا حرام ہونا، سود کے نقصانات، رشوت کے نقصانات، دھوکہ دہی سے لین دین کرنا، غلط طریقے سے کسی کا مال ہڑپنا، دوسرے کا حق یعنی وراثت میں بھائی کا، بہن کا، بیٹی کا، کسی کا حق مار لینا، یہ ایسے بہت سی شکلیں ہیں حرام کی۔ ہاں غلط طریقے سے لین دین کرنا جو طریقہ دھوکے والا ہو، فریب والا ہو، ہاں جس میں جھگڑے کی گنجائش ہو۔ آج کل ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج اور نئے نئے جو طریقے چل رہے ہیں، نئی نئی اسکیمیں اور کمپنیاں آتی ہیں، اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں بتانے کی دیکھیے اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں، لیکن جب اس کی رول کنڈیشن اور اس پر طریقے طور طریقے پہ غور کرو تو کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات سے اور حلال و حرام والے اصولوں کے مطابق وہ حرام نظر آتا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں فتویٰ پوچھنے۔ اب مولوی صاحب بھی بولتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر سود کو حرام قرار دیں، اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہ لگائیں تو ترقی کیسے کرے گا آدمی؟ بتائیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو سچ بولے گا اللہ اس کو برکت دے گا، جو جھوٹ بولے گا اللہ اس کی برکت مٹا دے گا۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جھوٹ بول کے بھی کما لیں گے۔ جھوٹ سے مراد صرف وہی جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ نہیں، جو سارے غلط طریقے ہیں سب مراد ہے میری اس میں۔ تو اللہ اور رسول پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شریعت کو ماننے کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے اور پھر اب وہ حدیث یاد کریے بخاری کی، میں نے خود بارہا پیش کیا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول میں لیاتین علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا، ہاں لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ آدمی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے لیا، کہاں سے اخذ کیا، امن الحلال ام من حرام، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آج ہمیں وہ دور نظر آتا ہے، حلال حرام کی تمیز دھیرے دھیرے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ روزی حرام، آپ کے گھر میں آپ کے بچے جب حرام کھاتے ہیں تو اچھے بچے کیسے بنیں گے؟ ہاں فرما بردار کیسے بنیں گے؟ عبادت گزار کیسے بنیں گے؟ اور پھر قدم قدم پر ہم مختلف قسم کے، یہ جو میں بتا رہا ہوں، جو انہوں نے نقصان بتایا، دنیاوی مصیبتیں حرام کھانے سے آتی ہے۔ یہ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، ہماری اولاد جو نافرمان ہے، گھروں میں مختلف قسم کی الجھنیں پریشانیاں ہیں، پھر ہمیں مختلف قسم کے ایسی چیزیں پتہ چلتی ہے سماج معاشرے گھر میں جس سے ہمارا سر شرم سے جھک جائے۔ فلاں کی بچی کا مسئلہ ایسا ہو گیا، فلاں نے غیر مسلم سے تعلق قائم کر لیا، فلاں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ان سب چیزوں میں حرام خوری اور حرام کاری کے بہت سارے اثرات ہیں۔ یہ جو میں نے نقصانات بتائے اس میں کچھ چیزیں اشاروں میں ہیں۔ غور کیجیے آج ہمارا سماج کس قدر خرابیوں کا شکار ہے، کتنی گندگیاں پائی جاتی ہیں۔ میں آج کے خطبے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ صفائی ستھرائی اور صحت ابدان سے متعلق اسلام زبردست تعلیم دے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا نظر آتا ہے کہ حلال حرام کے تعلق سے یا تو تمیز ختم ہو گئی ہے یا لوگوں نے اس کو اہمیت دینا بند کر دی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ سود کا لین دین عام ہے، جو بینکنگ سسٹم کا چل رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ طور پہ بہت سے لوگ سودی قرض دیتے ہیں، لیتے ہیں، قسطوار بزنس کرتے ہیں، دھوکے سے زمینیں بیچتے ہیں، گھر گھر میں حصے بکرے اور وراثت کی تقسیم کا جھگڑا ہے۔ میت ہو جاتی ہے تو سالہ سال گزر جاتا ہے، لوگ تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر اچھا ماحول بھی ہے، ایک بھائی کے نام پر پراپرٹی ہے ابا کی، تو دوسرے بھائی بولتے ہیں کہ نام سب کا چڑھا دے، بولتے ہیں رہنے تو کیا حرج ہے۔ پھر 4 سال 5 سال کے بعد جب نزاع ہوتا ہے کہتا ہے کہ وہ میرا ہے، جیسے بنتا ہے وصول کر لو۔ تو شریعت کو نہیں مانتا، دنیا کے قانون کے مطابق نام بتاتا ہے، کاغذ بتاتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو بعد میں معاف ہو ہی جائے گا۔ تو کمزور کا مال کوئی بھی چھینتا ہے، یتیم کا مال، عورتوں کا مال، عورتوں کے حقوق۔ ایک پہلو کو اگر دیکھیں، یہ تو میں حلال حرام کی بات کر رہا ہوں، حقوق میں دیکھیے، میاں بیوی کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہر جگہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور جس سماج میں اس قدر ظلم ہے،
اس قدر شریعت کی مخالفت ہے، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں برسے گی، ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ اور اگر کوئی حکومت، کوئی نتنیاہو، کوئی ٹرمپ، کوئی دوسری طاقت ہمارے خلاف کوئی سازش رچتی ہے تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ کامیاب ہوگا، اس لیے ہوگا کہ ہم ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد کے مستحق نہیں رہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور مدد کا مستحق بنا لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوگا، ہمارے رفع درجات کا ذریعہ ہوگا، ہماری بے عزتی نہیں ہوگی اس میں، بالآخر ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اس طرح رائے گا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ذلیل کیے جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے حرم تک، اور دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کی شریعت کے احکامات کو لائٹلی نہ لیویں، حلال حرام کو اس طرح دیکھ کے گزر نہ جائیں، حرام کھانے والے سے تعلقات کو استوار نہ رکھیں۔ جب ہم سماج میں نفرت کا مظاہرہ کریں گے، جو سود کھاتا ہے اس کے گھر دعوت نہیں کھائیں گے، اس کے گھر اپنی بچی کا رشتہ نہیں کریں گے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ مجھے اپنا دھندا کاروبار درست کرنا چاہیے، اپنی کمائی کا ذریعہ کھلے عام حرام نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ میرے گھر کھائیں گے نہیں، میری دعوت میں آئیں گے نہیں۔ جب ہم نے یہ بند کر دیا تو لوگ بھی جری ہو گئے کہ کیا فرق پڑتا ہے، حلال سے کماؤ حرام سے کماؤ، پیسہ ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، پیسہ ہے تو لوگ دعوت میں آتے ہیں، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب اور ڈھیما صاحب کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اجتماعی معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حرام سے نفرت کا مظاہرہ کریں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہے، اصلاح کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنے اور لوگوں میں اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے عمل، عقیدے اور قول سے شرک اور شرک کی بوباس بھی دور کر دے، ہم کو محفوظ رکھے شرک سے، اسی طریقے سے ہمیں ہمارے جسم کو پروردگار خبیث غذا اور مال سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی وہ ناجائز کمائی جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، جس سے آدمی شیطان جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، پروردگار ہمیں ایسی روزی سے، ایسے طریقے سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور برکت کا حقدار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واکبر۔